ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا مالک ہے۔ ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق وہی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، یہ رجب کا مہینہ اپنے اواخر میں پہنچ چکا ہے۔ شعبان ایک مہینہ درمیان میں ہے، اس کے بعد رمضان کی مبارک مہینے میں ہم تمام داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ پروردگارہ ہم تمام کو صحت یابی کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور جیسے ہی وہ مہینہ ہم کو صحت کے ساتھ مل جائے تو اس میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا، آپ جانتے ہیں ہر مہینے کی چوتھی جمعہ نماز کے کچھ تعلق سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ عنوان اس کا آج 12واں سلسلہ ہے۔ اس عنوان کا آج 12واں خطبہ ہے۔ آج اسپیشل جو آج کے سامنے بات رکھنے جا رہے ہیں، کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اختلافی مسائل کو نہ چھیڑتے ہوئے کچھ اہم باتیں، تاکہ مرد اور خواتین کی جو نمازیں ہیں اس کے اندر صحیح سے سدھار آ جائے، جو غلطیاں ہمارے اندر سرزد ہو رہی ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ نماز میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی سب سے پہلی یہ ہے، عورت اور مرد کی نماز میں تفریق کرنا۔ مرد کی نماز کا طریقہ الگ اور عورت کی نماز کا طریقہ الگ، یہ بتانا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔
لہذا مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، گویا کہ ایک تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا پر بلایا اور ساتوں آسمان تک لے کر کے گئے جبرائیل، اور جبرائیل کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا۔ وہاں پر جبرائیل نے کہا کہ محمد، اللہ نے یہاں سے آپ کو بلایا ہے، مجھے اس کے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گفٹ، ایک تحفہ اپنی امت کے لیے جو دیا، یہ نماز ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا حکم ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے۔ گویا کہ اگر میں کہوں ہر مسلم عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دونوں مرد اور عورت اس کے یکساں پابند ہیں۔ رسول اللہ کا وہ فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے کہ گویا مجھے پڑھتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ حکم عام ہے، میں اور آپ جانتے ہیں۔ اس حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مردوں تم میرا طریقہ سیکھ لو، عورتوں تمہارا الگ طریقہ، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم ویسے ہی پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا کہ رسول اللہ کی نماز کا جو طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہماری نماز ہونا چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری نمازیں قابل قبول ہوں گی۔ تو لہذا ہر حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، جب تک کہ کوئی خصوصیت نہ آ جائے، جب تک کہ کوئی واضح دلیل الگ ہونے کی ہمیں نہ مل جائے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ اصل میں جو نماز ہے، اصل نماز جسے ہم کہتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ اکبر تسلیم تک، یعنی کہ سلام پھیرنے تک، یہاں تک اصل جو نماز ہے، اس میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہے، سیم ہے۔ اصل نماز جیسے کہ میں نے کہا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، دونوں سجدے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جلسہ ہے، قوما ہے، تمام چیزیں اس کے اندر اصل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا فرق نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی طریقے سے نماز ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، نماز سے متعلق کچھ مسائل ہیں، یعنی کہ نماز کے ریگارڈنگ کچھ مسائل ہیں، اس میں دونوں میں فرق ہے، وہ کھلے طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے، عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے، لیکن جو اصل نماز ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، لیکن نماز کے ریگارڈنگ، نماز سے متعلق جو کچھ مسائل ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا ہے، وہ بتا کر کے میں اصل بات کی طرف آ گیا تھا۔ تقریباً یہ 7-8 فرق میں آج آپ کے سامنے بتاتا ہوں، یہی اہم ہے۔ تو سب سے پہلے جو فرق ہے مرد اور عورت میں نماز کے ریگارڈنگ مسائل میں، وہ یہ ہے کہ سطر کا ڈھانپنا ہے نا، سطر کا ڈھانپنا، مرد کا سطر تو ناف سے لے کر کے اس کے گھٹنوں تک ہے نا، اور کندھے پر بھی کپڑا ہونا ضروری ہے، مرد کے لیے کندھے پر بھی چادر کا ایک کپڑا ڈال لیا جائے، یہ ضروری ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ لیکن عورت کے تعلق سے کیا ہے؟ عورت کے تعلق سے بات یہ ہے کہ وہ مکمل پورے طریقے سے کیا کرے گی، پردہ کرے گی، ہے نا، مکمل طریقے سے اس کا جتنا سطر ہے وہ ایک پہلا فرق آ جاتا ہے۔ تو لہذا پورا جسم سطر ہے، سطر کا ڈھانکنا پورا مکمل ضروری ہے۔ دوسرا فرق اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں مرد اور عورت میں، وہ یہ ہے کہ مرد ٹخنوں کو ننگا کر کے نماز پڑھے گا، ٹخنے اس کے کھلے رہیں گے، ٹخنوں سے اوپر کپڑا رہنا ضروری ہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا عذاب بھی بتایا گیا کہ جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا حصہ آگ میں ڈالے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، عورت کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ عورت ٹخنوں پر پردہ کرے گی، اور ٹخنوں کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی مکمل کیا کرے گی، چھپائے گی، وہ کھلا نہیں رہ سکتا اس کا نماز میں۔ یہ بات ہے، یہ فرق ہے۔ تیسرا فرق اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں مرد اور عورت دونوں، تو امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امام کو لقمہ دینے کی جو بات آتی ہے تو اس میں بھی فرق کر کے بتایا گیا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو کیا کریں گے؟ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء،
مرد کیا کریں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے، ہے نا، مرد سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو لقمہ دیں گے، لیکن عورت کو کیا بتایا گیا؟ الٹے ہاتھ پر تالی مارے گی۔ یہ فرق ہے، جہاں پر فرق ہے کھلے طور پر بتایا گیا ہے، جہاں پر نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کی بندوں اس کو یاد رکھو، بے شمار خواتین یہ غلطی کر رہی ہیں، کسی نے بتا دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، بس اسی پڑھائی ہوئی پٹی کو لے کر کے اپنی نماز کو باطل کر رہی ہے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، 3 فرق آپ کے سامنے بتایا گیا۔ اب آئیے چوتھا فرق کیا ہے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مرد عورت کی امامت کر سکتا ہے نا، مرد اگر امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے عورت نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن کیا عورت مرد کی امام بن سکتی ہے؟ نہیں، عورت کی امامت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک دائی، انگریز دائی، سیدھا چرچ کے اندر چلے گئے، بات چیت ہوئی، ان سے بات ہوئی تو وہاں پر ایک عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھو ہماری پوری چرچ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھ لیا، تو بتاؤ ہمارے پاس مرد اور عورتیں دونوں کو ایکویلٹی ہے، دونوں برابر ایک ہی ساتھ ہم پریئر کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس مسجد میں یہ فرق ہے کہ عورت سامنے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھا سکتی۔ تو اب وہاں پر دلائل کچھ دوسری باتیں کریں گے تو فرق ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، اسی مطابق انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری سسٹر، اے میری بہن، بتاؤ تم میرے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاؤ، پیچھے سے 1000 مرد کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے رکوع اور سجدہ کرو تو تمہارے پرائیویٹ پارٹس نظر آئے، ہماری نگاہ وہاں پر جائے تو تم کو کیسا لگے گا؟ اس نے کہا کہ تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس رکوع ہے، سجدہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، یہاں پر ایک عورت سامنے آئے گی تو فتنہ ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے، ورنہ ایکوالٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، تو تمہاری عزت کی خاطر یہ بتایا گیا ہے، تو بات وہ مانتی بھی چلی گئی۔ الغرض میں آپ کے سامنے یہ بتانا ہے کہ عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی، یہ فرق ہے، یہ فرق مجھے اور آپ کو جان۔ چرچ کی بات آئی تو باتوں میں ایک بات ذکر کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ چرچ کا ماحول تقریباً آپ تمام لوگ جانتے ہیں، ہے نا، وہ لوگ کیا وہاں پر کیا ہوتا، ہماری طرح ایسے صفیں بنی ہوئی ہوتی نہیں، بلکہ پیچھے ویسے، ہے نا، ٹیبل ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت مند ہے، کمر کا درد ہے، بیٹھنا مشکل ہے، ایسے آدمی کو ضرورت پر آدھا گھنٹہ خطبہ ہوتا ہے، چلو بھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، الگ مسئلہ ہے۔ ہر کوئی آئے چیئر پر بیٹھتے ہوئے چلے جائے، طاقت ہے، قوت ہے، نوجوان ہے، آئے چیئر پر بیٹھ گئے، آئے چیئر پر بیٹھ گئے، یہ غلط ہے۔ ورنہ واللہ وہ دن بھی دیکھنا دور نہیں ہے کہ مسجد نہیں چل بنا لیں گے، سامنے سے پیچھے تک چیئر، یہاں سے وہاں تک ٹیبل لگا لیں گے، ہوتے یہی چیز بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ جس کو ضرورت ہے، جو مجبور ہے وہ بیٹھو، ورنہ جس کو بیٹھنے کی طاقت ہے بیٹھ سکتا ہے، 25 منٹ کا خطبہ ہوگا، ختم ہو جائے، کوشش کرو۔ بس میں آپ کے سامنے بات رکھنا تھا، یہ بتا دیا۔ آخر وقت میں لوگ دوڑے آتے ہیں، ہے نا، آخر میں کیا ہوتا ہے، 1-2 چیئریں خالی ہیں، نیچے جگہ نہیں تو سیدھا اوپر بھی نہیں جائیں گے، سیدھا چیئر پر بیٹھے، نماز کھڑی ہوئی آ کر کے نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ سوچ ہی ہماری غلط ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں۔ تو 5واں فرق اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو وہ یہ ہے، جب عورتوں کی امام ہو، عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ جب عورت کی امام ہو تو صف کے بالکل درمیان میں کھڑے گی، سامنے نہیں آئے گی۔ مرد کہاں کھڑے ہوں گے؟ الگ سے۔ مرد جب امام ہوگا تو الگ سے سامنے کھڑے ہوگا، لیکن عورت جب عورتوں کی امامت کرے گی تو وہ بالکل صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی، سامنے آ کر کے الگ سے وہ نہیں کھڑی ہوگی۔ یہ 5واں فرق ہے، جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ 6واں فرق اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو وہ یہ ہے، عورت صف کے پیچھے اکیلے بھی کھڑے ہو سکتی ہے۔ سامنے صفیں بندی ہوئی ہیں، اکیلی عورت آئی، کوئی صف نہیں ہے تو پیچھے سے اکیلی وہ کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن مرد صف کے پیچھے اکیلا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس میں کچھ مسائل کے اختلاف بھی ہیں، یہ میں نے اسی سلسلے کے 4 یا 5ویں خطبے میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، پھر دوبارہ اس میں اپنے وقت کو ہم ضائع نہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور ویسے ہی 7واں فرق یہ ہے کہ مرد کے پیچھے اگر عورتیں تو ہوں تو عورتوں کی افضل صف کون سی ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی چھت کے نیچے سامنے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں آ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کی سب سے افضل صف کون سی ہے؟ جو سب سے آگے والی ہو۔ اور عورتوں کی سب سے افضل کون سی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پیچھے، جو سب سے پیچھے والی صف ہے وہ عورتوں کی سب سے زیادہ افضل صف ہے۔ سامنے مرد حضرات ہوں گے، نگاہ پڑے گی، اس لیے رسول اللہ نے بتایا عورتوں کی سب سے پچھلے والی صف کو افضل بتایا۔ یہ فرق بتایا گیا، یہ فرق ہے۔ اور 8واں اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں تو 8واں فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے کوئی عذر نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے۔
لیکن عورت کو کیا بتایا گیا؟ جبکہ عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل قرار دیا گیا. عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن مرد بغیر کسی عذر شرعی کے بہانہ بنا کر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے گھر میں نماز نہیں ہو سکتی، جماعت کے ساتھ آ کر کے اس کو نماز ادا کرنا پڑے گا. یہ فرق ہے. نماز سے ریگارڈنگ جو مسائل ہیں اس میں فرق ہے، لیکن اصل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اگر ہے تو آپ کے سامنے کھلے طور پر باتیں آ جائیں گی. تو سامعین اکرام، یہ رہے نماز سے ریگارڈنگ کچھ مسائل، مگر جو اصل نماز ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام پھیرنے تک، اس کے اندر کوئی فرق اسلام نے نہیں رکھا ہے. اور دوسری غلطی ہمارے سے کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کی کچھ کتابوں میں ایک تھوڑا سا فرق لکھا گیا ہے. وہ فرق کیا لکھا گیا ہے، آئیے اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کر کے اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو سب سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ فقہی کتابوں میں جو فرق لکھا گیا ہے، نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور عورتیں بس اپنے منڈوں تک ہاتھ اٹھائے گی، ایسا ایک فرق لکھا گیا ہے. اور عورت سینے کے برابر اپنا ہاتھ اٹھائے گی، اوپر نہیں اٹھائے گی، اور مرد کانوں تک اٹھائیں گے. یہ فقہ کی کتابوں میں، حدیث میں نہیں بتا رہا ہوں، فقہ کی کچھ کتابوں میں یہ فرق لکھا گیا ہے. اس کے تعلق سے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے مروی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے. وہ کیا استدلال کیا گیا ہے؟ وہ یہی بات ہے. یاد رکھیں، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اس کی سند سخت ضعیف ہے. وہ حدیث اسے استدلال کرنے کے قابل اور لائق نہیں ہے. تو لہذا اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے یہ مسئلہ استنباط کیا جائے. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے راویوں میں مجہول راوی بھی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. اگر یہاں جاؤں گا تو شاید آپ کے سر سے اوپر جائے گا، بات سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ رفع الیدین میں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتی تھی. ایک حدیث میں ایسا ذکر ہے، صحابیہ ہیں ام الدرداء رضی اللہ عنہا، وہ کیا کرتی تھی؟ نماز میں کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتی تھی. جبکہ نماز کا آغاز کرتی، جب رکوع میں جاتی، جب رکوع سے سر اٹھاتی، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو کندھوں کے برابر اٹھاتی تھی. پتہ چلا کہ یہ حدیث بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. اس کے مقابل کی جو حدیث آپ کے سامنے میں بتایا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی، وہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے. اس کو بنیاد بنا کر کے مسئلہ نہیں بیان کیا جا سکتا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیسری غلطی یہ ہے کہ یہ بھی فرق کیا جاتا ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے. آپ جانتے ہوں گے عورت سینے پر ہاتھ باندھے جبکہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. یہ بھی مسئلہ فرق بیان کیا جاتا ہے. اس مسئلے پر بھی فرق کرنے کے لیے کوئی اصل موجود نہیں ہے، کوئی روایت صحیح سند کے اعتبار سے موجود نہیں ہے. چوتھا، اس میں زیادہ تفصیل سے میں نہیں جاتا، میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. چوتھی غلطی نماز کے تعلق سے جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے بالکل چپکا لے، بالکل ایک دم، سمجھ میں آ رہا؟ اپنا پیٹ اپنے رانوں سے چپکا کر کے اپنے پیروں ہاتھوں کو نیچے بچھا کر کے سجدہ کرے، ایسا بیان کیا جاتا ہے. اس کے لیے 3 حدیثوں سے دلیل لی جاتی ہے. 3 حدیثیں ہیں، اس کو بنیاد بنا کر کے یہ بات بیان کی جاتی ہے. اب آئیے تینوں حدیثوں کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلے حدیث ہے یزید بن ابو حبیب کی. یزید بن ابو حبیب کی حدیث بیان کرتے ہوئے ذکر کیا جاتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 عورتوں کے پاس سے ہوا. وہ 2 عورتیں نماز پڑھ رہی تھی. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا جب تم سجدہ کرو تو خوب سمیٹ جاؤ، جسم کو زمین سے ملا دو، اپنے بدن کو زمین سے ملا دو، ایسے سجدہ کرو. یاد رکھو یہ حدیث مرسل ہے. یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے مرسل ہے. یہ مرسل کسے کہتے ہیں یہ لمبی تفصیل ہے، میں بس اتنا بتا دیتا ہوں. ایک ہے اللہ کے نبی، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد ہے تابعی، اس کے بعد ہوتے ہیں تبع تابعی. تابعی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ملاقات کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، ملاقات کیا ہو، وہ صحابی بن جاتے ہیں. جو نہیں ہوا وہ اس کے بعد جو صحابہ سے ملے وہ تابعی ہیں. اس کے بعد کے والے تبع تابعی ہوتے ہیں.
تابعی اگر اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ بیان کرے تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ مرسل. اس لیے کہ اللہ وہ تو صحابی نہیں ہے، رسول اللہ سے ملاقات ایمان کی حالت میں ان کی ثابت ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں مرسل. تو یہ حدیث مرسل ہے، تو لہذا یہ حدیث بھی قابل حجت نہیں ہے. تو لہذا صحابہ کے بارے میں یہ اصول ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ پورے کے پورے ثقہ ہیں، پورے کے پورے الحمدللہ قابل بھروسہ ہیں، ان سے جو بھی بات مروی ہے انشاءاللہ آنکھ بند کر کے اس کو مان سکتے ہیں. لیکن جب مسئلہ یہ آ جائے گا تو تابعی کا وہاں پر تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو لہذا اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے تین حدیثیں میں نے کہا، ایک حدیث ذکر کر دیا، دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب نماز پڑھے تو نماز میں بیٹھے تو اپنی ران کو دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو ران سے چپکا لے، سجدے کی حالت میں اپنے پیٹ کو اپنی ران سے چپکا لے. اور اللہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہے تو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس عورت کو بخش دیا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. تو لہذا یاد رکھو کہ یہ روایت موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہے من گھڑت، اس کی کوئی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے. تو لہذا یہ من گھڑت حدیث کو بنیاد بنا کر کے ایک مسئلہ بیان کیا جائے تو یہ بڑی غلطی ہے، یہ ظلم ہو سکتا ہے. تو لہذا یہ صحیح نہیں ہے. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بے شمار راوی مجہول بھی ہیں اور پھر عقل پرست ہیں. لہذا ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے یہ حدیث قابل استدلال نہیں بن سکتی. تیسری حدیث کیا بیان کی جاتی ہے؟ تیسری حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو خوب سمٹ جائے اور دونوں رانوں کو جوڑ لے. تو اس حدیث میں بھی مدلس راوی ہیں، کذاب راوی یعنی کہ جھوٹ بولنے والے راوی بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ حدیث صحیح سند کے اعتبار سے دیکھا پرکھا جائے تو اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے اس کو لے لیا جائے گا، ایسی حدیثوں کو نہیں بیان کیا جائے گا. اس سے مسائل استنباط نہیں کیے جا سکتے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ تینوں حدیثوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. بنیاد بنا کر کے کوئی بھی بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی. تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان باتوں پر مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو گویا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس طریقے سے نماز پڑھنا یہی اصل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے علاوہ نماز کی غلطیوں میں سے اگر آج کے سامنے پانچویں اور آخری غلطی کا تذکرہ کروں تو وہ یہ ہے کہ نماز کی غلطیوں میں سے غلطی با جماعت نماز کو ترک کر دینا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ افضل نہیں. عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا یہ افضل ہے. لیکن مرد کے لیے ہم اور آپ جانتے ہیں مرد کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مرد اذان سننے کے بعد مسجد میں چاہیے کہ آ کر کے وہ جمع ہو جائے، مسجد میں جمع ہو کر کے نماز ادا کرے. اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. جز یعنی کہ جز بول کر کے کل مراد لیا گیا ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جبکہ عورت کو ایسا حکم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے من سمع النداء، جو کوئی بھی اللہ کا بندہ اذان کی آواز سنے فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی مسجد کا رخ نہ کرے، اس کی نماز اگر وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ابن عباس کی حدیث ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. واقعی معنی میں شرعی عذر ہے تب وہ کو نہیں آ رہا ہے تو الگ بات ہے. چلنے نہیں ہوتا، اٹھنے نہیں ہوتا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیماری زیادہ ہو گئی ہے تب گھر میں پڑھ رہا ہے تو الگ بات ہے. لیکن چھوٹی موٹی باتوں کو بہانہ بنا کر کے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آپ بہانے کچھ بھی بنا لو، رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ کو وہ حدیث یاد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی؟ رسول اللہ نے کہا، کیا فرمایا تھا، مجھے کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو مسجد میں آ کر کے نماز با جماعت ادا کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ کسی اور کو بلا کر کے کھڑا کر دو، تم نماز پڑھاؤ اور میں باہر جاؤں. کچھ لوگوں کو کہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو اور وہ لا کر کے لکڑیاں جمع کر دے، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں میں لکڑیاں لگا کر کے آگ لگا دو، جلا.
لیکن وہاں پر عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا۔ اتنا غصہ مجھے آتا تو سوچ کر کے دیکھو، معمولی بہانہ بنا کر کے گھروں میں نماز پڑھنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ یاد رکھو، ایک صحابی نابینا صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نابینا آدمی ہوں، میں اندھا آدمی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو مجھے اور پکڑ کر کے لانے کے لیے بھی کوئی بھی بندہ سہارا نہیں ہے، تو مدینے کا راستہ جو ہے اوپر نیچے ایسا ہے، بالکل سیدھا راستہ بھی نہیں ہے مسجد کو آنے تک کا، میں کیا کروں یا رسول اللہ، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز تو مجھے سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فاجب، تو ضروری ہے کہ نماز کو مسجد میں آ کر کے ادا کرو۔ اندھے کو اجازت نہیں ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، تو چھوٹا موٹا بہانہ بنا کر کے گھروں میں نماز ادا کرنا یہ غلط ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ آ کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مرد اور عورتوں کی نماز میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے، جو اصل کیا ہے، میں نے آپ تک پہنچانے کی پیغام کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صلاۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو نماز کا پابند بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم لکم الرؤوف الرحیم رب کریم۔